السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والاصل للانسان کالبنیان۔ ناظرین، جامعہ سلفیہ کی تاسیس 29 نومبر بروز جمعہ 1963 عیسوی کو کی گئی۔ انہی کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں بٹ مت جاؤ، فرقوں میں مت بٹو۔ اس آیت کی تشریح کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بحبل اللہ جمیعا سب سے خطاب کرتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف قرآن کریم کے اوپر ہی عمل کر کے اپنی زندگی کا کارنامہ انجام دے سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکیں گے۔ جو لوگ اس رسی سے مراد صرف قرآن کریم لیتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر آن لائن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ رسی سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، اور رسی کسی ایک چیز سے نہیں بنتی ہے، مختلف اشیاء مل کر رسی بنائی جاتی ہے، ایک چیز سے رسی نہیں بنتی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر ہمیں انبیاء کرام کی اطاعت کرنے کہیں، فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے کہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے لیے کہیں، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ایمان لانا پڑے گا، تب ہم اور آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام پائیں گے، پکڑ پائیں گے۔ میں پھر اس کو دہراتا ہوں کہ رسی ایک چیز سے نہیں بنتی ہے۔ یہ 5 انگلی جب ہم اس کو اس طرح نہیں کریں گے، 5 انگلی کو جمع نہیں کریں گے، یہ ہمارا مٹھ نہیں بنے گا۔ میرے بھائیوں، یہ پنجہ جب تک ہم اور آپ جمع نہیں کریں گے، 5 انگلیاں جمع نہیں ہوں گے، پنجہ نہیں کہلائیں گے۔ تو رسی بھی اسی طرح بنتی ہے، مختلف اشیاء ملا کر رسی بنائی جاتی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں بٹ مت جاؤ۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس آیت کی تشریح کرنا نہیں جانا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کی آیت کا مفہوم نہیں سمجھا اور ہم اور آپ فرقے میں بڑھ گئے۔ جب ہم اور آپ فرقے میں بڑھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مضبوط بننے کے لیے بنیاد سے جڑنا پڑے گا، اور ہم اور آپ بنیاد سے جڑنے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک انسان جب کامیاب ہونا چاہتا ہے، کسی چیز سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہتا ہے، وَالْعَصْلُ لِلْإِنسَانِ كَالْبُنْيَانِ، انسان کے لیے اصول جڑ کی طرح ہوتا ہے، اصل انسان کے لیے اس کی بنیاد جڑ کی طرح ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم کسی چیز سے جڑیں گے نہیں، ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک بہترین مثال دے دوں، اور یہ مثال ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حافظہ اللہ نے باقاعدہ تحریر کی شکل میں لوگوں تک پیش کی۔ انہوں نے ایک تحریر لکھی، بہت بڑھیا تحریر ہے، بہت عمدہ پوسٹ ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا عبدالغفار سلفی نے اپنی تحریر میں لکھی اصول کے لیے، بنیاد سے جڑنے کے لیے، کہ ایک ایسا درخت تھا جو اپنی جڑوں کے ساتھ مضبوط تھا، جڑوں کے ساتھ قائم تھا، لیکن وہی درخت اپنی جڑوں کے ساتھ جب تک قائم رہا تب تک وہ اپنے مقصد پہ کامیاب رہا۔
ایک درخت مضبوطی کے ساتھ اپنی جڑوں کے ساتھ قائم تھا، اتنے میں پیچھے سے ایک ٹرک آیا، جس ٹرک کے اندر 100 ویسے ہی درخت موجود تھے، ویسے ہی 100 درخت اس کے اندر اس ٹرک میں لادا ہوا تھا، لیکن جی ہوئی وہ ٹرک اپنے سارے پیڑوں سمیت درختوں سمیت آیا اور اس ایک پیڑ سے ٹکرایا، اس ایک درخت سے ٹکرایا جو اپنی جڑوں کے ساتھ قائم تھا۔ میرے بھائیوں، ٹرک اسی جگہ پہ رک گئے کیونکہ درخت نے اس کو روک دیا۔ اس ٹرک کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اپنے 100 پیڑ کے ساتھ اس درخت کا کچھ اکھڑ پائے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ ایک درخت 100 درخت کے اوپر حاوی بن گیا، بھاری پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ درخت جو قائم تھا، اپنی جڑوں کے ساتھ قائم تھا، بنیاد کے ساتھ قائم تھا۔ میرے بھائیوں، جو چیز اصل کے ساتھ قائم رہے اس کا کوئی کچھ اکھاڑنے والا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس کا کچھ اکھاڑ نہیں پائے گا۔ اس ٹرک کو اس درخت نے روک لیا جو 100 درختوں کے ساتھ لادا ہوا تھا، لیکن میرے بھائیوں، اس 100 درخت کے درمیان، 100 درخت کے اندر کوئی جڑ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اصل چیز سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی درخت پر پھل لگتا ہے جو اپنی جڑ کے ساتھ مضبوط رہتا ہے، جو اپنے جڑ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، جب تک وہ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ قائم رہتا ہے اس کے اوپر پھل بھی لگتا ہے، پھل بھی رہتا ہے، لیکن جیوں ہی اس درخت سے ہم اور آپ، اس جڑ سے ہم اور آپ رشتہ کاٹ دیتے ہیں، پھر ہمیں اور آپ کو نیچے گرنا طے ہو جاتا ہے، ہم اور آپ نیچے گر جاتے ہیں۔ ایک پھل جب اپنے درخت کے بنیاد سے، درخت کے جڑوں سے جڑا رہے وہ پھل اوپر رہتا ہے، لیکن جیسے وہ اپنی بنیاد سے، اپنی جڑ سے وہ کٹ جاتا ہے، وہ نیچے زمین میں آ جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے، ان کی حیثیت بدل جاتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے کہ وہ پھل اپنی درخت سے نہیں جڑا ہوا ہوتا ہے، اپنی مضبوطی کے ساتھ وہ نہیں رہتا ہے، وہ اپنی جڑوں کے ساتھ قائم نہیں رہتا ہے، اور جو بنیاد چھوڑ دے، جو اپنی جڑ چھوڑ دے، اس کے لیے طے ہے کہ وہ نیچے گر جائے گا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اس لیے آج نیچے جا چکے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے جڑوں کو ختم کر دیا، ہم نے اپنی بنیاد سے رشتہ کاٹ دیا، ہم اپنی جڑ سے رشتہ کاٹ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ کو دنیا لات مارتی ہے، ہم اور آپ نیچے گر چکے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے ہمیں اور آپ کو مرکزیت کا سہارا لینا ہوگا، اور الحمدللہ نبی کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے ہمیں اور آپ کو مرکزیت کا سہارا لینا ہے، اور یہ چیز الحمدللہ دارالعلوم کے نام سے جامعہ سلفیہ بنارس میں قائم ہے۔ بہت سارے ادارے ہیں، صرف جامعہ سلفیہ ہی نہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اس ادارے سے جڑے رہیں، ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس سے استفادہ کریں، ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اور آپ مرکز سے جڑے نہیں رہیں گے، ہماری حیثیت وہی ہوگی کہ ہم اور آپ نیچے گر جائیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ جب ہم اور آپ ان چیزوں کو بھول جائیں گے، اپنی جڑ سے، اپنی بنیاد سے رشتہ کاٹ دیں گے، تو پھر ہم اور آپ فرقے میں بڑھ جائیں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان بنیاد کو چھوڑا اور ہم اور آپ فرقے میں بڑھ گئے۔ مسلمانوں، یہ مرکز ہمیں اور آپ کو بٹوارا اور تقسیم کرنے کا علم نہیں سکھاتا، تعلیم نہیں دیتا ہے یہ مرکز کہ آپ فرقے میں بڑھ جائیے، اور اہل حدیث کوئی فرقہ ہے ہی نہیں۔ میں تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، وہی اہل حدیث ہیں، وہی قرآن کو ماننے والے ہیں، وہی حدیث کو ماننے والے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کوئی فرقہ ہے، وہ فرقہ نہیں ہے اہل حدیث۔ ہمارے درمیان بھی بہت بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں، اہل قلم آئے، اہل بزرگ آئے، لیکن ہم نے ان کے نام سے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔
सनाउल्लाह अमृतसरी हमारे दरमियान से गुजरे हैं, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अलैह हमारे दरमियान से गुजरे, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हमारे दरमियान से गुजर गए हैं रहमहुल्लाह अलैहिम अजमईन, लेकिन हमने उनके नाम से कोई फ़िरका नहीं बनाया, हमने फ़िरका सनाइया नहीं बनाया, हमने फ़िरका तैमिया नहीं बनाया, हमने फ़िरका क़य्यिमिया नहीं बनाया। यह अहले हदीस किसी फ़िरका का नाम नहीं है। मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझने के लिए हमें और आपको बुनियाद से जुड़ना है, हमें और आपको मरकज़ियत का सहारा लेना है। मेरे भाइयों, उन्हीं मरकज़ियत में से एक मरकज़ अहले हदीस के नाम से, दारुल उलूम के नाम से हैं, जो जामिया सल्फिया के नाम से जाना जाता है और जो शहर बनारस में वाक़ हैं। इनकी कुछ तारीख़, इनकी जो तासीस है मैं आपके सामने रखना मुनासिब समझता हूँ। मेरे भाइयों, इनकी तासीस 29 नवंबर बरोज़ जुमा 1963 में रखी गई और इसको कायम करने के लिए 1927 फरवरी को बमकाम मौनात भंजन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में करारदाद मंजूर हुई। ये अहद किया गया मेरे भाइयों, ये करारदाद मंजूर हुई कि एक मरकज़ कायम किया जाए, शहर बनारस में मरकज़ी मदरसा कायम हो। मेरे भाइयों, और उस इजलास में बड़े बड़े उलमा शामिल थे जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं मुख्तसर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मौलाना अब्दुल रहमान मुहद्दिस मुबारकपुरी भी उस मजलिस में शामिल थे, सनाउल्लाह अमृतसरी भी उस मजलिस में शामिल थे, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब भी थे, मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी भी उस मजलिस में शामिल थे, मौलाना अबुल कासिम भी थे, मौलाना अब्दुल मतीन बनारसी भी थे। मेरे भाइयों, और इस मजलिस का, इस कॉन्फ्रेंस का, इस ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का जो सदर हैं वो मौलाना अब्दुल वहाब साहब हैं, जिन्होंने भरपूर कोशिश की कि मरकज़ कायम किया जाए। मेरे भाइयों, फिर 1958 मेरे भाइयों, जामिया सल्फिया की तासीस 29 नवंबर बरोज़ जुमा 1963 ईस्वी को हुई है और 1927 फरवरी को बमकाम मौनात भंजन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस अहले हदीस में करारदाद मंजूर हुई। वहाँ पर याद हुआ कि शहर बनारस में एक मरकज़ी मदरसा कायम हो जिसको मरकज़ियत हासिल हो और उसका नाम दारुल उलूम रखा जाए। मेरे भाइयों, जामिया सल्फिया के नाम से ये आज बहुत ही शोहरत याफ्ता मदरसा है और अल्हम्दुलिल्लाह उस मजलिस में, उस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े उलमा भी शरीक थे, खुसूसन मौलाना अब्दुल रहमान मुहद्दिस मुबारकपुरी साहब भी थे, सनाउल्लाह अमृतसरी भी उस मजलिस में शामिल थे, मोहम्मद इब्राहिम साहब, मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी, मौलाना अबुल कासिम साहब, मौलाना अब्दुल मजीद हरीरी साहब और मौलाना अब्दुल मतीन बनारसी साहब रहमहुमुल्लाह अजमईन। अहले हदीस का जो सदर हैं वो मौलाना अब्दुल वहाब साहब हैं, जिन्होंने भरपूर कोशिश की इस मदरसा को कायम करने के लिए। उन्होंने बहुत भरपूर कोशिश की कि शहर बनारस में एक मदरसा कायम हो, मरकज़ के तौर पर मरकज़ी मदरसा कायम हो जिसको मरकज़ियत का शर्फ हासिल हो। मेरे भाइयों, अलगर्ज 1958 के अवाइल में एक वसी और कीमती ज़मीन और माली ताउन का भी उन्होंने कुछ उलमा ने यकीन दिलाया और ये 1961 ईस्वी में उसका नक्शा भी पास किया गया और पास शुदा नक्शा भी लोगों तक पेश किया गया। मेरे भाइयों, चुनांचे 29 नवंबर 1963 बरोज़ जुमा को दारुल उलूम का संगे बुनियाद सऊदी सफ़ीर यूसुफ अल फौज़ान ने उलमा किराम की मौजूदगी में रखा है और मज़ीद इसकी तफसील जानने के लिए तालिफ हज़रत अश-शेख महफूज़ुर रहमान हफ़िज़ुल्लाह की किताब हफ़िज़ुल्लाह में मौजूद हैं, जिन्होंने इस किताब की तालीफ़ की है। माशाअल्लाह आज भी जामिया सल्फिया में अहले इल्म और अहले कलम बुज़ुर्गों की कोई कमी नहीं है। खुसूसन शेख फ़ज़ीलतुश-शेख मौलाना दुक्तुर इब्राहिम साहब हाफ़िज़हुल्लाह, मौलाना शेख मुस्तकीम साहब अस्सलफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह, मौलाना शेख असद अज़मी हाफ़िज़हुल्लाह और खुसूसन इस वक्त जो नाज़िम है जामिया सलफ़िया के शेख अब्दुल्ला सऊद साहब अस्सलफ़ी
ناظم مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس حفظہ اللہ۔ میرے بھائیوں، میرا یہ پیغام سب تک جانا چاہیے کہ اس طرح کے مرکز اگر کہیں قائم ہے تو ہم سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان مرکز سے آپ جڑے رہیے، اور جب ان مرکز سے آپ جڑے رہیں گے آپ کی طاقت باقی رہے گی، اور نہ پھر وہی مثال ہوں گے، وہی حال ہوگا جو ایک درخت سب پر حاوی ہو جائیں گے۔ ایک ٹرک اپنے اوپر 100 درخت کو لاد کر لے جا رہے تھے، اور جیسی ٹرک 100 درختوں کو لاد کر جا ہی رہا تھا، اچانک آگے ایک درخت آیا جو اپنی جڑوں کے ساتھ قائم تھا، اپنی بنیاد کے ساتھ قائم تھا۔ ٹرک اس جگہ پہ روک گئے، ٹرک اس جگہ پہ ٹوٹ گیا میرے بھائیوں، جبکہ اس کے پاس 100 اور درخت تھے، لیکن بات یہی تھی کہ درخت کے پاس جڑ نہیں تھی، درخت کے پاس بنیاد نہیں تھے، اس لیے درخت کامیاب نہیں ہو سکے، اور وہی ایک درخت سب کے اوپر بھاری پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مرکز سے جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں باری الہ اس جامعہ سلفیہ ادارہ کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نگراں قائم کر دے، محافظ بنا دے، سچا محافظ بنا دے، سچا نگراں پیدا کر دے۔ جس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیجا گیا تھا، اسی طرح اس جامعہ سلفیہ کی حفاظت کر میرے بھائیوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔